دوران تلاوت قاری صاحب پر پیسے نچھاور کرنا کیسا؟ یہ برائی ہے ظاہر ہے. یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اور مطلب یہ حالانکہ حدیث پاک میں کہ قرآن حزن کے ساتھ اترا، نہ غم کے ساتھ اترا، تو غم کے ساتھ پڑھا جائے. اس وقت تو بندہ سیریس ہو کر سنے کہ کلام کس کا ہے. اور قرآن کریم سننے کا حکم ہے. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ تعالی رحیم و کریم رحم فرما رہا ہے اور بندہ نوٹوں میں پھر مست. تو یہ ٹرینڈ ہے، یہ ٹرینڈ بند ہونا چاہیے، کیونکہ جو تلاوت سننے کے لیے آیا ہے اس پر فرض ہے کہ نہ صرف سنے بلکہ کون لگا کر سنے. تو یہ فرض ہے سننا. جی ہاں، امر مستحب نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تو گناہ نہیں ہے. گناہ ہے اگر توجہ سے نہیں سنے گا تو. اور کوئی اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ تلاوت میں محمد لفظ جب آئے تو اس وقت انگوٹھے چومنے سے بھی منع کیا سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے. وہاں انگوٹھے بھی نہ چومے، بس صرف سننے والی کرے، وہ بھی توجہ کے ساتھ. اب یہ نوٹ چلانا، ہو سکتا ہے میری یہ بات ان لوگوں کو بری لگے جو نوٹوں کی تھپیاں جماتے ہیں. میں نے حکم شریعت بیان کیا. آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھو گے نا، علم دین کا عالم ہو، صرف داڑھی والا نہ ہو، وہ انشاءاللہ مجھے ووٹ دے گا، تائید کرے گا، بلکہ خوش ہوگا کہ ہاں یہ برائی بند ہونی چاہیے. تو تمام یہ عاشقان رسول جو محفل نعت سجاتے ہیں اور قاری صاحبان مہربانی کر کے اس پر وہ بھی سیریس ہوں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اعلان کر دیں، نیکی کی دعوت دیں کہ یہ کرنا منع ہے شریعت میں، کہ اجازت نہیں ہے. تلاوت میں نوٹ نہ نچھاور کیے جائیں، اٹھ کر ہاتھ میں بھی نہ دیا جائے. اٹھنا ہی نہیں ہے نا، توجہ سے سننا ہے، حکم الہی ہے. تو اس طرح یہ اگر قاری صاحبان خود تھوڑا اپنے نفس پر زد کریں گے نا، اللہ روزی دینے والا ہے. ویسے بھی قراءت کی یا نعت کی اجرت لینا تو ویسے ہی حرام ہے. اعلیٰ حضرت کا اس میں فتویٰ موجود ہے، فتوے موجود ہیں. اور نعت خواں اور نذرانہ، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا ہے، برسوں پہلے سے چھپا ہوا ہے، اس کو پڑھیے آپ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.